آج کل جدید شکلیں آ گئی ہیں، نئی شکلیں آ گئی ہیں. یہ جو لکی ڈرا کھولتے ہیں آج کل ایک عام عادت سی ہو گئی ہے، لکی ڈرا کھولتے ہیں لوگ اور اس طریقے سے حصہ لیتے ہیں. تو یہ سب ازلام میں آ جائے گا، یہ بھی حرام ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. ایک ازلام کی شکل اور ہوتی تھی. کوئی انسان کوئی خاص کام کرنا چاہتا تھا، جیسے مجھے تجارت شروع کرنی ہے، مجھے دکان کا ادگھاٹن کرنا ہے، مجھے سفر کرنا ہے، یا مجھے شادی کرنی ہے، یا کوئی اور کام کرنا ہے، تو وہ جاتا تھا فال نکالنے والوں کے پاس. اب فال نکالنے والے ہوتے تھے نا، ان کے پاس تیر ہوتے تھے، 3 تیر. ایک تیر پر نام ہاں یس یہ لکھا ہوتا تھا، ایک تیر پر لا نہیں، اور ایک خالی ہوتا تھا. اور اسے کہتا تھا کہ بھائی میں ایک اہم مقصد کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں، میرا سفر کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کب کروں، فلاں تاریخ کو صحیح ہوگا، یا جیسے آج کل کنڈلیاں ملاتے ہیں کہ کنڈلیاں ملا کے پھر کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے. تو میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 سے کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہم نے آیتیں پڑھی تھی اس میں کسی پاکیزہ جائز و مباح چیز کو مطلقاً حرام کرنے سے منع کیا گیا تھا. اسی طرح وقتی طور پر کسی چیز حلال چیز کو حرام یا حرام چیز کو حلال کرنے سے یعنی قسم کے ذریعے سے اس سے منع کیا گیا تھا. اور ابھی جو آیتیں ہم نے پڑھی یا پڑھیں گے ان میں قطعی اور یقینی جو چیزیں حرام ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. 4 چیزوں کی حرمت، ان کے حرام ہونے کو بیان فرمایا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک شراب اور جوا اور بت اور استھان اور پانسے اور تقسیم کے تیر، یہ سب گندگی ہے. سب سے پہلے شراب کا ذکر ہے، اور یہی وہ آیت ہے جس میں قطعی طور پر یقینی طور پر دائمی اور ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام قرار دیا گیا. آپ جانتے ہوں گے کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو سماج و معاشرہ تھا اس میں شراب عام تھی. بچوں کو گھٹی میں دی جاتی تھی کہ جو بچہ جس کو شراب کی گھٹی دی گئی وہ بہادر بنے گا، وہ سخی بنے گا، وہ فلاں بنے گا، تو ان کو شراب گھٹی میں دی جاتی تھی. اور عام چیز تھی، یہاں تک کہ مذہبی ان کی پارٹیاں ہوتی تھی، دعوتیں ہوتی تھی، ان تک میں شراب نوشی کی جاتی تھی. اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو ایک دم سے شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا. اس کے لیے پہلے ذہن سازی کی گئی، لوگوں کا ذہن بنایا گیا، دلوں پر محنت کی گئی، ایمان بنایا گیا، اور اس کے بعد شراب کی حرمت کا قطعی دائمی ہمیشہ کے لیے حکم آیا ہے. سب سے پہلے سورۃ النحل میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری، اس میں فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اللہ تعالیٰ نے جو پھل پیدا کیے، کھجور کا پھل ہے، انگور ہے، دوسرے پھل ہیں، اللہ نے فرمایا اس میں سے تم نشے کی چیزیں بناتے ہو. وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اچھا رزق بھی رکھا ہے.
اب انگور سے شراب بھی بنائی جاتی ہے، انگور سے سرکہ بھی بنایا جاتا ہے، اور چٹنی بھی بنائی جاتی ہے، اور بہت ساری دوسری چیزیں، حلال چیزیں کھانے کی استعمال کی بنائی جاتی ہے۔ تو جو سمجھنے والے سمجھے تھے، جو تھے وہ سمجھ گئے کہ بھائی شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کھجور اور انگور اور دوسرے پھلوں سے تم نشے کی چیز بھی بناتے ہو اور اچھا رزق بھی، کھانے کی چیز بھی، ورزقاً حسنا۔ تو شراب کے ساتھ ہی اس کا تذکرہ ہو جاتا ہے، اس کو الگ سے بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، سمجھ گئے تھے تو انہوں نے اسی وقت چھوڑ دی شراب۔ پھر دوسری آیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں دوسرے پارے میں، سورۃ البقرہ میں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ یہ شراب اور جوا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں، وقتی طور پر فائدے بھی ہیں، شراب میں بھی اور جوئے میں بھی، اور وہ جو یہ کرتے ہیں کام وہ بتاتے ہیں اس کے فوائد۔ شراب کا وقتی طور پر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جسم میں حرارت اور گرمی پیدا ہو جاتی ہے، رگوں میں ایک خون کی گردش پیدا ہو جاتی ہے، جوش ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر سردی میں پئیں تو سردی محسوس نہیں ہوتی ہے، اور ٹینشن ہو پی لو بس مدہوش ہو گئے۔ وقتی طور پر تھوڑے فائدے انسان کو نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جوا میں بھی فائدہ نظر آتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان بس یک لخت ایک دم فرش سے عرش پہ پہنچ جاتا ہے، الٹا بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے اس میں۔ تو کہا کہ اس میں گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کچھ فائدہ بھی ہے۔ تو سمجھنے والے سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کہا گناہ تو بہت زیادہ ہے، فائدہ بھی ہے معمولی سے، تو کچھ لوگوں نے اس وقت شراب سے دوری اختیار کر لی۔ لیکن شراب بالکل حرام ابھی قطعی طور پر نہیں، اس کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا، بعض صحابہ کسی پارٹی میں تھے، تو اس وقت پارٹی میں جو کباب ہوتا تھا تو شراب بھی ہوتا تھا، یہ ان کی لازمی ایک ضروری چیز تھی۔ تو کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، شراب پیا، شراب پی لی، نماز کا وقت ہو گیا، نشے میں کچھ کا کچھ پڑھ لیا قرآن میں، جس کا مطلب یہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیتیں اتری، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، 5ویں پارے میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ بھی شراب سے دور کرنے کی ایک شکل تھی، آہستہ آہستہ، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب کیا ہوگا؟ نماز کے تو سارے صحابہ پابند تھے، تو اگر ان کو شراب پینی بھی ہوتی تھی تو بھائی ایسے وقت پیئیں کہ نماز کا وقت ہوتے ہوتے نشہ نہ ہو۔ تو اس کے لیے 24 گھنٹوں میں صرف 2 ہی وقت رہ جاتے ہیں، یا تو عشاء کے بعد پیو، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے تک نشہ اتر جانا چاہیے، ورنہ نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے، اور یا پھر صبح فجر کے بعد پیو، زوال کا وقت تو تقریباً 12 بجے ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کیونکہ زوال کے بعد تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے نشہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ظہر کے فوراً بعد عصر آ جاتی ہے، عصر کے بعد مغرب آ جاتی ہے، مغرب کے فوراً بعد عشاء آ جاتی ہے۔ یہ بھی شراب سے دور کرنے کی ایک ترکیب تھی کہ جو 20 سگریٹ پیتا اس کو 5 پہ لا کے کھڑا کر دیا، 5 پیتا اس کو 1 یا 2 پہ لا کے کھڑا کر دیا، نشہ سے دور کرنے کی ایک شکل تھی۔ تو بہت سارے صحابہ نے اس وقت کہا کہ پتہ نہیں نشہ کب تک رہے، اس لیے ہم نشے ہی کو چھوڑ دیتے، شراب ہی کو چھوڑ دیتے، شراب چھوڑ دی تھی۔ اس کے بعد یہ آیت اتری ہے جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہمیشہ کے لیے شراب کو قطعاً یقینی طور پر، دائمی طور پر حرام قرار دیا گیا کہ اے ایمان والو، 10 طریقوں سے بتایا ان آیتوں میں کہ یہ چیز بالکل حرام ہے۔ چنانچہ اس آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ بھائی اب شراب حرام ہو گئی ہے۔ حضور کی طرف سے ایک منادی، صدا لگانے والا، آواز لگانے والا مدینے کی گلیوں میں گھوما کہ شراب حرام ہو گئی ہے، اب سب ختم۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت ابو طلحہ کے گھر میں پارٹی جمی ہوئی تھی صحابہ کی، اور کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے، اور شراب کا دور چل رہا تھا۔ وَكُنْتُ ساقی القوم، ساقی میں تھا، شراب کے جام دینے والا میں خود تھا، چھوٹا تھا تو میں پلا رہا تھا سب کو۔ اتنے میں باہر کوئی آواز لگانے والا آواز لگا رہا تھا۔ میرے والد ابو طلحہ نے کہا انس دیکھو یہ آواز کیا آ رہی ہے۔ میں باہر گیا
کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی منادی ہے، اعلان کر رہا ہے لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے، اب شراب سے دور رہو۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے والد نے کہا اندر جتنے بھی مٹکے پڑے ہیں گھر سے باہر لے جا کر پھوڑ دو، شراب بہا دو۔ اس وقت مدینے میں شراب اتنی بہی ہے کہ 1 سال کے بعد جب بارش ہوئی ہے نا تو مدینے کی گلیوں میں شراب کی اسماعیل بو آ رہی تھی، اتنی کثرت کے ساتھ شراب انڈیل دی گئی تھی۔ تو اس کے بعد شراب جو ہے نا یہ بالکل حرام قرار دے دی گئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شراب سے بالکل دوری اختیار کر لی، اور پھر سختی سے اس کے بارے میں قرآن میں بیان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا، شراب کی برائی بیان کی گئی، اور اس کے لیے سخت سزا متعین کی گئی کہ اگر پکڑ کے لایا گیا کہ اس نے شراب پیا ہے ثابت ہو گیا تو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہہ دیا جن مٹکوں میں شراب بنائی جاتی تھی وہ بھی توڑ دو، ان کے قریب مت جاؤ، جن برتنوں میں تم شراب پیتے تھے ان کو بھی چھوڑ دو، کیوں؟ کہا کہ ان کے قریب بھی مت جانا۔ تو اس طرح سختی سے منع کیا گیا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے شراب سے دور ہوئے جیسے کہ کبھی پیتے ہی نہیں تھے۔ فرمایا انما الخمر، بے شک شراب، حدیث شریف میں تو شراب کو کہا گیا، بعض الفاظ یہ جمع الاسم، یہ تمام گناہوں کو جمع کرنے والی ہے، اور بعض میں کہا مفتاح کل شر، ہر شر، برائی، گناہ اور جرم کی جڑ یہ شراب ہے۔ شراب پینے کے بعد انسان ہر گناہ کر سکتا ہے، ہر جرم کر سکتا ہے، یہ شراب کی خاصیت ہے۔ شراب میں دینی نقصان بھی ہے، دنیا کا نقصان بھی ہے، اخلاق کا نقصان بھی ہے، جسم کا نقصان بھی ہے، معاش زندگی کا اور مال کا سب کا نقصان ہے۔ آج کل شراب عام ہوتی جا رہی ہے، لیکن آپ میڈیکل سائنس دیکھیں، میڈیکل سائنس کہتی ہے معدہ خراب ہو جاتا ہے، کھانسی کا دائمی مریض بن جاتا ہے، اور پھر اخلاقی برائیاں جو ہے وہ ہے ہی، ہر شر کو اپنی طرف دعوت دینے والی شراب ہے۔ حضرت عثمان بن عفان داماد رسول نے ایک مرتبہ لوگوں میں تقریر کی، اور تقریر میں یہ بیان فرمایا کہ جو تم سے پہلے قومیں گزری ہے ان میں ایک آدمی تھا بڑا عبادت گزار اور عورتوں سے بالکل الگ تھلگ رہنے والا، گوشہ نشین آدمی، جس کو کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی عورت نے اپنی باندی کو بھیجا کہ فلاں آدمی کو جو بڑا نیک ہے اس کو بلا کے لے آؤ، اور اس سے کہنا کہ کسی معاملے میں مجھے گواہی دینے کی ضرورت ہے، تو آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ ہمارے یہاں آؤ۔ عورت مالدار تھی، خوبصورت تھی، اس نے اپنے گھر بلایا، باندی کے پیچھے پیچھے وہ چلا گیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتا تھا، جو بھی دروازے سے داخل ہوتا تھا دروازہ باندی بند کر دی جاتی تھی، اور آگے جب آخری کمرے میں پہنچا ہے تو کیا دیکھتا ہے، ایک دم حسین خوبصورت عورت ہے، پاس میں مٹکا پڑا ہے یا مشکیزہ ہے جس میں شراب تھی، اور ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو وہاں پہنچایا گیا۔ عورت نے اسے یہ کہا کہ بھائی میں نے کوئی گواہی وواہی کے لیے تجھے نہیں بلایا ہے، میں نے تجھے کسی عام مقصد کے لیے بلایا ہے اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلایا ہے، تو کہا یہ نہیں کہوں، کہا کہ 3 چیزوں میں سے ایک تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، 3 آپشن ہے کہ ایک آپشن آپ قبول کر لو، اس کے بغیر تو چارے کار نہیں، یا تو یہ کرو میرے ساتھ بدکاری کر لو، یا تو یہ کرو اس بچے کو مار ڈالو، یا پھر یہ کرو شراب پی لو۔ تو اس نے نیک آدمی نے سمجھا کہ سب سے آسان تو شراب پینا ہے، نہ بدکاری ہوگی، نہ بچہ بے جان معصوم مارا جائے گا، اور شراب پی لیتا ہوں، یہ سب سے آسان مصیبت ہے اور ہلکی چیز ہے، دوسرے گناہوں سے بچ جاؤں گا۔ اس نے شراب پی، نشہ چڑھا، کہنے لگا ایک اور جام پلاؤ، دوسرا جام پلایا، ایک دم مدہوش ہو گیا۔ مدہوش ہونے کے بعد اس نے عورت سے بدکاری بھی کر لی، اور پھر اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یار یہ بچہ ہے، یہ کہیں سمجھدار تھا تھوڑا کہ یہ کہیں بات راز ظاہر نہ کر دے، بچے کو بھی مار دیا۔ شراب پینے کی وجہ سے سارے گناہ اس نے کر لیے۔ پھر حضرت عثمان نے کہا دیکھو شراب سے بچو، اور شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اور آج کل تو واقعات آپ دیکھ ہی رہے ہیں، قتل شراب کی وجہ سے ہو رہے ہیں، دشمنیاں شراب کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہاں تک کہ شرابی محرمات سے زنا کر رہے ہیں، ایسی عورتیں جن سے ہمیشہ کے لیے ہمارا نکاح حرام ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، اب ایسے واقعات آ رہے ہیں، بیٹی پر ہاتھ دراز کر دیا، ماں پر ہاتھ دراز کر لیا، تو یہ سب ان کی بنیاد شراب ہے۔
والمیسر، دوسری چیز المیسر، جوا۔ جوا کیسے کہتے ہیں کہ کسی چیز میں پیسہ لگانا، اس کا رزلٹ اور انجام معلوم نہ ہو۔ اب چاہے وہ کھیل میں شرط لگاتا ہے فلاں ٹیم ہارے گی فلاں ٹیم جیتے گی، یا گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہے، یا کوئی اور شکل ہے جس میں رزلٹ اور انجام معلوم نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں میسر۔ میسر عربی لفظ ہے، اس کے لیے دوسرا عربی لفظ قمار آتا ہے، جوا۔ قمار تو مقابلے کو کہتے ہیں، دونوں آپس میں شرطیں لگاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ اور میسر یسر سے، یسر کے معنی آسانی، کیونکہ بعض مرتبہ جواری آسانی سے مالدار بن جاتا ہے، اس میں جلدی سے مالدار بن جاتا ہے اور سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، اس وجہ سے اس کو میسر کہا گیا۔ تو کہا جوا یہ بھی جو ہے گندگی ہے، بچنے کی چیز ہے۔ انما الخمر والمیسر، جوا میں آپ دیکھیے انسان جو ہے نا اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، عادت ہو جاتی ہے، لت لگ جاتی ہے نا، تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا ہے۔ جوا سے انسان فرش سے عرش پر بھی پہنچ جاتا ہے اور تخت سے تختے پہ بھی آ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ اور بعض مرتبہ یہ بھی شکل پیش آ جاتی ہے، لت لگ جاتی ہے تو انسان اپنی عزت اور آبرو کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، بیٹیوں کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، بیوی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ مسلمانوں میں آج کل یہ واقعات پیش آ رہے ہیں جواریوں کے کہ بیوی داؤ پہ لگا دی، بیوی کو ہار گیا، بیٹی کو ہار گیا، تو یہ سب خرابیوں کی جڑ ہے کا جوا ہے۔ والانصاب، تیسری چیز انصاب، نسب کی جمع ہے انصاب۔ نسب کہتے ہیں کھڑی کی ہوئی چیز، گاڑی ہوئی چیز، متعین کی ہوئی چیز۔ بت کو بھی کہتے ہیں انصاب، استھان کو بھی کہتے ہیں۔ اب استھان میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہاں بت گاڑ دیا گیا ہے، وہاں جا کر ذبح کر رہے ہیں، بکرا ذبح کر رہے ہیں، ماتا کا استھان ہے، وہاں جا کر ہم بکرا ذبح کریں گے، اور کسی بارگاہ پہ جا کے کریں گے، چوٹیلا شاہ پہ جا کے کریں گے، فلاں جگہ پہ جا کے کریں گے، پیر کی جال پہ جا کے کریں گے، بہت سارے موقع ہیں وہاں بکرا لے جا کر لوگ ذبح کرتے ہیں۔ شرک میں بھی ایسا ہوتا تھا، خاص استھان ہوتا تھا، خاص جگہ ہوتی تھی۔ آپ گاؤں دیہاتوں میں جاؤ تو گاؤں کے کنارے پر کوئی درخت ہے، کوئی چبوترا بنا دیا گیا ہے، کوئی خاص چیز کھڑی کر دی گئی ہے، کوئی خاص درخت متعین کر دیا گیا ہے، وہاں جا کر ذبح کرتے ہیں۔ یہ ذبح کیوں کرتے ہیں؟ کسی دیوی کو خوش کرنے کے لیے، کسی دیوتا کو خوش کرنے کے لیے، کسی پری کو خوش کرنے کے لیے، کسی چڑیل کو خوش کرنے کے لیے، کسی جن کو خوش کرنے کے لیے کہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے یا دیوی دیوتا ہمیں نفع پہنچائیں۔ نقصان سے بچنے کے لیے یا نفع حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جنگلوں میں اور بیابانوں میں اور سنسان وادیوں میں جب لوگ گزرتے تھے اور ٹھہرنا ہوتا تھا نا، تو وہاں سے گزرتے ہوئے اس طرح کے نظر نیاز کی چیزیں پیش کرتے تھے، اور خیال یہ ہوتا تھا یہاں جنات کا بسیرا ہے، شیاطین کا ڈیرا ہے، اور یہاں پر ان کا تسلط ہے، ان کا کنٹرول ہے۔ تو رات کو پڑاؤ ڈالتے تھے تو کہتے تھے اعوذ برب ھذا الوادی من شر سفہائہ، اس وادی کا جو جن مالک ہے، جس کا یہاں کنٹرول چلتا ہے، یہاں کے بے وقوفوں سے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کی پناہ میں لینے کی بجائے ان کی پناہ میں لیتے تھے۔ یا وہاں پر کچھ نظر نیاز کی چیزیں چڑھ دی، ناریل چڑھا دیا، کوئی دوپٹہ گرا دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، راستوں سے گزرتے ہوئے کوئی درخت آتا ہے، وہاں دوپٹے ہی دوپٹے ہیں، وہاں کپڑے ہی لٹکے ہوئے ہیں، یا وہاں کوئی اینٹ ڈال کے جا رہا ہے، کوئی پتھر ڈال کے جا رہا ہے، کوئی کیا ڈال کے جا رہا ہے، مفت میں وہاں پتھر جمع ہو گئے، اینٹیں جمع ہو گئی، بہت ساری شکلیں۔ یہ سب استھانوں کی شکل ہے، کسی جن کو خوش کرنے کے لیے، دیوی دیوتا کو خوش کرنے کے لیے، کسی نفع کو حاصل کرنے کے لیے، یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے لوگ وہاں چڑھاوا چڑھاتے ہیں، نظر دیتے ہیں، نیاز دیتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو ان کا بارے میں والانصاب، یہ بھی حرام ہے۔ جانور ذبح کرو اللہ کے نام پر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے نام پر بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر گو، اور اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرو۔ بہت سارے جاہل مسلمان بھی بکرا نام تو اللہ کا لیتے ہیں بسم اللہ کر کے، لیکن کسی پیر کو، کسی بزرگ کو، کسی اللہ والے کو، کسی مزار والے کو، کسی بارگاہ والے کو خوش کرنے کے لیے وہ ذبح کرتے ہیں۔ تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ ہونا چاہیے۔ آپ جانور ذبح کریں اللہ کا نام لے کر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کا ثواب کسی پیر کو، بزرگ کو، عالم کو پہنچائیں، اس سے کوئی منع نہیں کرتا ہے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ آپ جانور وہاں لے جا کر کیوں ذبح کر رہے ہیں؟
کیا یہاں ذبح نہیں ہو سکتا ہے؟ یہاں بھی تو ذبح ہو سکتا ہے، ذبح کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اس کا جو کھلائیں گے ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، لیکن وہاں جا کر ذبح کرنا اس کا مطلب آپ کا کچھ اور مقصد، آپ ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا ان کے سلسلے میں کوئی منت مانگی ہے، کوئی اس طرح، تو آپ اس کے نظر و نیاز کے طور پر یہ کر رہے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ والانصاب والازلام، چوتھی چیز ازلام، ظلم ازلام، ازلام پانسے، تیر ہوتے تھے، یہاں تک کہ کعبے میں بھی رکھے ہوئے تھے، یہ سورۃ المائدہ کے شروع میں بھی آیا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، وہ تیر حصوں کو تقسیم کرنے کے لیے بھی ہوتے تھے، قسمت معلوم کرنے کے لیے بھی ہوتے تھے۔ حصوں کو تقسیم کرنے کے لیے وہ مل کر اونٹ خریدتے تھے کہ اس کو ذبح کریں گے، پھر 10 تیر ہوتے تھے، ان 10 تیروں میں 7 پر تو حصے لگے ہوتے تھے، 3 تیر خالی ہوتے تھے۔ پیسے سب نے 1,000 جمع کیے، 10 لوگوں نے 10,000 روپے جمع کیے، مثال کے طور پر۔ جانور آج کل جدید شکلیں آ گئی ہیں، نئی شکلیں آ گئی ہیں، یہ جو لکی ڈرا کھولتے ہیں آج کل ایک عام عادت سی ہو گئی ہے، لکی ڈرا کھولتے ہیں لوگ اور اس طریقے سے حصہ لیتے ہیں، تو یہ سب ازلام میں آ جائے گا، یہ بھی حرام ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک ازلام کی شکل اور ہوتی تھی، کوئی انسان کوئی خاص کام کرنا چاہتا تھا، جیسے مجھے تجارت شروع کرنی ہے، مجھے دکان کا ادگھاٹن کرنا ہے، مجھے سفر کرنا ہے، یا مجھے شادی کرنی ہے، یا کوئی اور کام کرنا ہے، تو وہ جاتا تھا فال نکالنے والوں کے پاس۔ اب فال نکالنے والے ہوتے تھے نا، ان کے پاس تیر ہوتے تھے، 3 تیر، ایک تیر پر نام ہاں یس یہ لکھا ہوتا تھا، ایک تیر پر لا نہیں، اور ایک خالی ہوتا تھا۔ اور اسے کہتا تھا کہ بھائی میں ایک اہم مقصد کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں، میرا سفر کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کب کروں، فلاں تاریخ کو صحیح ہوگا، یا جیسے آج کل کنڈلیاں ملاتے ہیں کہ کنڈلیاں ملا کے پھر کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے، تو میں تجارت کرنا چاہتا ہوں میرے لیے۔ اب جتنے حصے کا تیر نکلا، کسی کو 2 کلو، تو اس کو 2 کلو، کسی کے 3 کلو، کسی کے 5 کلو، کسی کے 7 کلو، 3 جس کے 3 نکلتے تھے وہ محروم۔ پیسہ سب نے برابر لگایا، لیکن حصہ کسی کو زیادہ مل رہا ہے، کسی کو کم مل رہا ہے، کسی کو اور زیادہ مل رہا ہے، کوئی بالکل محروم ہے، اس کو کہتے تھے پانسے، یہ تیر کے ذریعے سے متعین کرتے تھے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جوا کی شکل ہے یا سود کی اس میں شکل پائی جاتی ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ آج ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ اندر سے تیر نکالتا تھا، اگر نام ہوتا تھا کہ ہاں کر لو اب کامیاب ہو جاؤ گے، لا ہوتا تھا کہ مت کرو، اور وہ تیر نکلتا تھا جس میں نام نہ لا بالکل خالی ہوتا تھا، تو کہا جاتا تھا کہ معاملے کو ڈیلے کرو، متاخر کرو، پھر بعد میں کبھی آ کر پھر تیر نکلوانا اور پھر کام شروع کرنا، وہ بھی ازلام میں ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 4 چیزیں یہاں بیان ہوئی ہے۔ رجس من عمل الشیطان، ان کے بارے میں کہا گیا رجسن گندگی ہے، صرف حرام نہیں ہے، یعنی ان چیزوں کی شناعت برائی بیان کرنے کے لیے حرامن کا لفظ نہیں استعمال کیا، رجسن کا کہا، حرام تو ہے ہی، گندگی بھی ہے۔ شراب اگر کپڑے کو لگ جائے، جسم کو لگ جائے، تو جس طرح پخانہ آپ صاف کرتے ہیں نا، اس سے پاک ہوتے ہیں، آپ کو کپڑا و بدن اسی طرح پاک کرنا پڑے گا۔ من عمل الشیطان، دوسرا کہا یہ شیطان کے عمل میں سے جو چیز انتہائی نقصان دہ ہو، انتہائی بری ہو، انتہائی شنی ہو اور بہت ہی خراب ہو نا، اس کو شیطان سے جوڑتے ہیں، تو یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کے وسوسوں سے انسان کرتا ہے یہ سب چیزیں۔ چوتھا فرمایا فجتنبو، اس سے بچو، پھر فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی، کینہ، بغض ڈال دے، شراب کے ذریعے سے، جوا کے ذریعے سے۔ جو شراب پی لیتا ہے، نشے میں مدہوش ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے راز کھولتا ہے، خواہ مخواہ کسی بیچارے معصوم اور شریف آدمی پر الزام لگا دیتا ہے، تہمت لگا دیتا ہے، وہ فلاں بدکاری میں میرے ساتھ شریک تھا، فلاں جرم میں میرے ساتھ شریک تھا، حالانکہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ کسی عورت پر الزام لگا دیتا ہے کہ وہ تو ایسی ہے، یا اس کا مجھ سے سمبند ہے، تعلق ہے، اس طرح کی یہ سب چیزیں، پھر وہ دشمنیاں پیدا ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہے۔ شراب میں بھی
جوئے میں بھی، جوئے میں جواری ہار جاتا ہے، اندر سے غصہ رہتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے اس کو ہرانے کی، اس کو نقصان پہنچانے کی، تو یہ چیزیں بغض و عداوت کا سبب بنتی ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی یاد سے تم کو غافل کر دے، تم کو ہٹا دے، اللہ کی یاد سے تم کو غافل کر دے۔ جوئے میں جو پڑ جاتا ہے نا، ایسی لت پڑتی ہے کہ اس کو کوئی ہوش نہیں رہتا ہے، اذان ہو رہی ہے وہ اپنے جوئے میں مشغول ہے، بس کب بازی جیت جاؤں اور کب جو ہے یہ حاصل کر لوں۔ اسی طرح شراب میں جو مدہوش ہو جاتا ہے، شراب پیتا ہے، وہ تو غافل ہو ہی جاتا ہے، وہ اللہ کی یاد سے بھی غافل ہو جاتا ہے، وہ بیوی بچوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے، وہ تو نماز روزے سے بھی غافل ہو جاتا ہے، وہ سب سے غافل ہو جاتا ہے۔ سب سے بدبخت اور محروم شرابی اور جواری، کہتے ہیں وہ لوگ عوام کہتی ہے کہ زندہ ماں باپ کے یتیم بچے دیکھنے ہو نا تو شرابیوں کو دیکھ لو، جواریوں کو دیکھ لو۔ جن کے ماں باپ چلے گئے وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے نا، لیکن جن کے ماں باپ زندہ ہیں لیکن وہ شراب پی رہے ہیں، اب اس میں ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی ہے ہی نہیں۔ زندہ ماں باپ کے یتیم بچے دیکھنے ہو تو شرابیوں کو دیکھ لو، نشہ کی چیزیں استعمال کرنے والوں کو دیکھ لو۔ تو اللہ کی یاد سے بھی یہ غافل کرتے ہیں، روکتے ہیں، اور نماز سے، حالانکہ نماز اللہ کی یاد ہی کے لیے، لیکن نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ یہ نماز سے بھی شیطان ان چیزوں کے ذریعے سے تمہیں روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اس میں تھوڑی ڈانٹ ہے، اب بھی باز نہیں آؤ گے، تم باز آنے والے ہو۔ صحابہ کے بارے میں آیا، جب یہ آیتیں اللہ کے نبی نے پڑھ کے سنائی نا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا انتہینا 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 یا ربنا، رب باز آ گئے باز آ گئے باز آ گئے، ہم نے چھوڑ دیا، اب اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو، وَاحْذَرُوا، اور بچو، پھر متنبہ کرنے کے ان چیزوں سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ پھیر لیا، اگر ان کے قریب بھی چلے گئے، ہمارے حکم سے منہ پھیر لیا، پیٹھ دکھا دی، تو پھر جان لو بے شک ہمارے رسول کے ذمے تو کھول کے بیان کر دینا ہے۔ تقریباً 10 طریقوں سے شراب، جوا، استھان اور پاسوں سے منع کیا گیا ہے۔ دیکھیے پہلا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ بہت پیارا انداز ہے۔ ایک پیارے کسی بچے کو ہے نا، ارے بیٹا پانی پلا، وہ خوشی خوشی سے جائے گا، اور اگر اس سے کہہ دو اے، تھوڑا ڈانٹتے ہوئے، تو مشکل ہے وہ آپ کو پلائے۔ تو ایمان والو یہ جو کہا جا رہا ہے پیار کا انداز ہے، ارے بیٹا، ارے میرے لاڈلے، کیا کر رہا ہے تو یہ، تو آدمی اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے تو باز آ جاتا ہے، اگر کسی چیز کے کرنے کو کہا جا رہا ہے تو اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کرنے کا۔ دوسرا انما، ان کسی بات میں تاکید زور پیدا کرنے کے لیے، تو انما کا لفظ عربی میں آیا، انما، یہ جو بات کہی جا رہی ہے بہت اہم ہے، یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا کہا رجسن، یہ گندگی ہے، بچنے کی چیزیں ہیں۔ چوتھا کہا یہ شیطانی عمل ہے۔ پانچواں کا فاجتنبوا، اس سے بچو، اور آگے کہا تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے دنیا و آخرت میں۔ پھر آگے کہا شیطان ان کے ذریعے سے دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ذکر سے، نماز سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ پھر ڈانٹنے کے انداز میں کہا کہ آپ بھی باز نہیں آؤ گے۔ پھر کہا دیکھو اللہ اس کے رسول کی بات مانو، یہ اس کا حکم ہے، ان کا حکم ہے، اس میں کامیابی ہے۔ آگے کہا وَاحْذَرُوا، اور چوکنا ہو جاؤ، دیکھو کہیں قریب نہ جانا پھر دوبارہ، اور اگر نہیں مانو گے تو آگے دھمکی کا انداز ہے۔ رسول کا کام تھا شراب کی حرمت اور ان چیزوں کی نقصانات بیان کر دینا، انہوں نے بیان کر دیا ہے، پھر ہم نمٹ لیں گے، آگے آ جاؤ ہمارے پاس۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، اب شراب کی حرمت تو آگئی نا، بہت بعد میں آئی تھی، تقریباً فتح مکہ کے آس پاس میں، 8 ہجری میں۔ اس سے پہلے حرام نہیں تھی۔ جب حرام نہیں تھی تو جیسے بہت ساری چیزیں کھاتے پیتے ہیں ہم لوگ، جائز چیزیں ہی، صحابہ یہ بھی پی رہے تھے۔ تو اب جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، بہت ساری جنگیں ہوئی۔ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے شراب پی رکھی تھی، حرام ہی نہیں تھی۔ تو آدمی ایسے موقع پر تو پی لیتا ہے، تھوڑی طاقت ہو جائے، تھوڑی ڈر ور نہ ہو، تو شراب پی رکھی تھی، شہید ہو گئے، اللہ کے یہاں پہنچ گئے۔ اب یہ آیتیں اتری نا تو صحابہ کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا، ان کا کیا ہوگا؟
وہ تو اس دنیا سے شراب منہ میں لیے ہوئے گئے، ان کا کیا ہوگا؟ جیسے جب قبلہ تبدیل ہوا نا بیت المقدس سے بیت اللہ، تب بھی صحابہ کے دل میں یہ بات، بہت سارے ہمارے ایمان والے انہوں نے ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھی، کعبہ کی طرف رک کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں کہا، پڑھ چکے ہیں، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ادھر بھی حکم اللہ کا تھا، ادھر بھی حکم اللہ کا ہے، اصل تو حکم ہے اللہ کے حکم ماننا، اللہ تمہارے ایمان کو یا نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں پر بھی صحابہ نے کہا اصل ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے کہا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ایمان لانے والوں، نیک عمل کرنے والوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے ان چیزوں میں جو انہوں نے چکھ لی، کھا پی لی، حرام چیزیں ان کے حرام ہونے سے پہلے پہلے۔ اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لے آئے، نیک عمل کرتے رہے، تو جو صحابہ شہید ہو گئے تھے، ایمان لائے تھے، ہر اس چیز سے بچتے تھے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا، نیک اعمال میں آگے بڑھتے ہوئے تھے، اس سے بڑھ کر نیک عمل کیا ہوگا کہ اپنی جان تک اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا۔ اب یہ حرام ہی نہیں تھی تو یہ حلال چیز تھی، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یا ہم لوگ ہیں، اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی شراب تو حرام ہے، اب جنہوں نے پی لی پہلے پی لی حرام ہونے سے پہلے، ان پر پکڑ نہیں ہوگی۔ اب تم بھی ہو، اگر ایسا ہو جائے نا کہ بھائی کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کا ڈر پیدا کرو، ایمان لے آؤ، بچتے رہو گے تو تم پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی، 3 مرتبہ تقوی کا لفظ آیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر اور خوف یہی چیز ہے جو انسان کو حرام چیزوں سے بچا سکتی ہے، گناہوں سے بچا سکتی ہے، باقی کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور نیکی کی طرف بڑھے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ ایسے احسان کہتے ہیں اچھے کام کرنے کو، اور احسان کہتے ہیں انت اللہ کأنک تراہ، اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو کم از کم یہ ہو کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہو تو ہم غلط حرکت نہیں کرتے۔ جب مومن کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے اللہ دیکھ رہا ہے، پھر غلط حرکت نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نیکی کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کر کو، نیکی اللہ کو راضی کرو عبادت کر کے، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت کر کے، یہ ہے احسان۔ اللہ ہم کو دونوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔